بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ کون سی دولت سے؟ ہمارے پاس کون سی دولت ہے؟ اسلام، ایمان، کلمہ۔ کوئی تمام لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ۔ سب سے بڑی دولت ہمارے پاس کون سی ہے؟ ایمان کی دولت ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے ایمان کے بعد کون سی ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ مدینے کے تاجدار، ہم حلیموں کے غمگسار، سید ابرار بختیار، شہنشاہ بے وقار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، علی بن غریبین، رحمت للعالمین، غلام المستقیم، جان عالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، امین بے کسا، فخر رسولہ، نازش ہر دو جہاں، شاہ حرم، قائد عالم و عجم، سرکار عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ جھوٹ پر درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے، توحید کی دولت ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی دولت ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کی امت میں پیدا فرمایا، اس نبی کو ساری کائنات میں، ساری انسانیت میں، ساری بشریت میں، ساری مخلوقات میں، حتیٰ کہ ملائکہ اور فرشتوں سے بھی اس نبی کو افضل بنایا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہے، سید الانبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں۔ اور اس کے بہت سے شواہد، بہت سے دلائل، بہت سے ثبوت قرآن و حدیث سے مل جاتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام لینے کے لیے آئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیان کیا ہے، آئیے سفر معراج پر آپ کو چلنا ہے، آپ کو ساتواں آسمان کی سیر کرنی ہے، ساتواں آسمان کو پار کرنا ہے، چاند کو پار کرنا ہے، سورج کو پار کرنا ہے۔ ارے یہ سائنس آپ کو آج جاننے جا رہے ہیں۔ آج کا مشن چندریان سب سے چھوڑ رہا ہے، آج کا مشن چندریان کامیاب رہا ہے، لیکن آج سے 1450 برس پہلے آخری نبی، کائنات کے سب سے افضل نبی اور رسولوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند کے پار لا چکے ہیں۔ گئے چاند کے پار، سورج کے پار، سورج تک پہنچنے کی لوگوں نے سائنس اتنی بھی ترقی کر لے سورج تک پہنچنے کی ہمت نہیں جٹا سکتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیں، آپ کی مرتبت دیکھیں، آپ کی شان جلالت دیکھیں، آپ کا علم دیکھیں، آپ کی نفرت دیکھیں۔ چاند نیچے ہے، نبی اوپر ہے، سورج نیچے ہے، نبی اوپر ہے، پہلا آسمان نیچے ہے، نبی اوپر ہے، دوسرا آسمان نیچے ہے، نبی اوپر ہے، تیسرا آسمان نیچے ہے، نبی اوپر ہے، چوتھا آسمان نیچے ہے، نبی اوپر ہے، پانچواں آسمان نیچے ہے، نبی اوپر ہے، چھٹا آسمان نیچے ہے، نبی اوپر ہے، ساتواں آسمان نیچے ہے، نبی اوپر ہے۔ اور مجھے کہہ لینے دو کہ عرش و کرسی نیچے ہے، نبی اوپر ہے۔ ایک بار سبحان اللہ۔ میرے دوستو، دنیا آج پہنچ رہی ہے اور میرے نبی نے 1450 برس پہلے معراج کا سفر کیا، ساتواں آسمانوں کا سفر کیا، چاند کے پار کا سفر کیا، سورج کے پار کا سفر کیا، اور اللہ تعالیٰ سے عرش پر ملاقات کی۔ عرش پر ملاقات کی۔ قرآن کی بات کی
السلام کی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ جمویش 1,04,000 علیہ السلام مسجد اقصی میں تشریف فرما ہے۔ تمام نبیوں نے صف لگا دی، تمام نبی جماعت میں کھڑے ہو گئے، صف ہاتھ چٹائے پر کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام نبیوں کی طرف دیکھتے ہیں، نماز پڑھنی ہے اور نماز کون پڑھائے گا؟ آج کے مسلم کا امام کون کرے گا؟ آج تمام نبیوں کی نماز کون پڑھائے گا؟ آج کا امام کون ہوگا؟ اس لیے کہ آج کے دن تمام نبیوں میں جو نماز پڑھانے والا ہے، آج جو ان تمام نبیوں کی امام کرنے والا ہے، وہ تو تمام نبیوں کا سردار کہلایا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ہاتھ پکڑ کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، آج آپ ہی کو یہ دیکھ لیتا ہے کہ مسجد اقصی کا مصلی آپ آگے مسجد آئے اور امام نبی کی نماز پڑھائیں۔ تو معراج کی شب مسجد اقصی میں تمام نبیوں کو جس نے نماز پڑھائی، ہم ان کو امام الانبیاء کہتے ہیں، سید الانبیاء کہتے ہیں، سید القرآن کہتے ہیں، سید المرسلین کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن آیا یا آمین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ قرآن کا جگہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان کیا ہے، آپ کی صفات کا بیان کیا ہے، آپ کی سیرت کا بیان کیا ہے، آپ کے اخلاق کا بیان کیا ہے، آپ کی حضرت کا بیان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللهم اشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك فإنك من الأجر ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکرے کو بلندی عطا کی ہے کہ نماز میں آپ کا ذکر، نظام میں آپ کا ذکر، قرآن میں آپ کا ذکر، حدیث میں آپ کا ذکر، صحابہ کے قرآن میں آپ کا ذکر، پہلے آسمان میں آپ کا ذکر، دوسرے آسمان میں آپ کا ذکر، تیسرے آسمان میں آپ کا ذکر، چوتھے آسمان میں آپ کا ذکر، پانچویں آسمان میں آپ کا ذکر، چھٹے آسمان میں آپ کا ذکر، عرش پر آپ کا ذکر، اللہ کے دربار میں آپ کا ذکر۔ سارے کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے سارے عالمین کے لیے، سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت پانے والا، مراد غریبوں کو بلانے والا، فقیروں کو بچاتا، ضعیفوں کو بڑھاوا، یتیموں کو آتی، گناہوں کو بڑھا، اتر کر پھر آتے ہوئے رحمت کہوں یا رحم کا دریا کہوں تجھے، رحمت کہوں یا رحم کا دریا کہوں تجھے،